سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 2 ہے۔ اس پورے رکوع کا خلاصہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں مفسرین کرام کی دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ان آیات میں جو ہے وہ کافروں کی بات کی جا رہی ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ ان آیات میں جو ہے وہ منافقین کی بات کی جا رہی ہے۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک کفر ہوتا ہے اور ایک نفاق ہوتا ہے۔ کفر جو ہوتا ہے وہ بالکل سامنے صاف نظر آتا ہے، واضح طور پہ مخالفت جو ہے وہ سر عام کی جاتی ہے، لہٰذا وہ تو کفر ہوتا ہے۔ لیکن نفاق ایسے ہوتا ہے جو کہ سامنے نظر نہیں آتا، لیکن در پردہ جو ہے وہ دل کے اندر دشمنی اور حسد ہوتا ہے۔ لہٰذا کفر تو بہت واضح ہوتا ہے۔ نفاق کے بارے میں البتہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نفاق کی جو ابتدا ہوتی ہے، جو اس کی بیس ہوتی ہے، وہ ضعف ایمان ہوتی ہے۔ اور ضعف ایمان کیا کیفیت ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی بات سنتا ہے، اس کو بات تو اچھی لگتی ہے، اس کو ماننے کو دل بھی کرتا ہے، مگر اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو نبھا سکے، ان راستوں کے اوپر چل سکے۔ لہٰذا یہ ضعف ایمان کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور اس کو قرآن نے مرض بھی کہا ہے کہ ضعف ایمان جو ہے وہ بھی ایک طرح کی ایک بیماری ہوتی ہے۔ پھر اس ضعف ایمان کے بعد جو اوپر کا سٹیج آتا ہے کہ انسان اپنے اندر کی اس کمی کو اور کمزوری کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نفاق کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے اندر کی کسی بھی کمی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر دے۔ اس کے بعد جو تیسرا سٹیپ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جب یہ بات جھوٹ سے آگے نکل کر جو ہے وہ جھوٹی قسموں کے اوپر چلی جائے، کہ حلفاً قسم کھا کے کہا جائے کہ میرے اندر کسی قسم کا کوئی حسد اور دشمنی نہیں ہے، تو گویا کہ یہ نفاق کی دوسری سٹیج ہے، اور مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ تیسری سٹیج بن جاتی ہے۔ اور چوتھی سٹیج وہ آتی ہے کہ جب انسان ضد اور ہٹ درمی میں آ جاتا ہے اور شدید حسد اور مخالفت میں جو ہے سامنے والے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا کہ یہ نفاق کی تیسری سٹیج اور بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ چوتھی سٹیج بن جاتی ہے۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ابتدا جو ہے وہ ایک کمزوری ایمان سے، ضعف ایمان سے ہوتا ہے، پھر جھوٹ ہوتا ہے، پھر جھوٹی قسمیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ضد اور ہٹ درمی ہوتی ہے۔ یہ نفاق کی جو ہے 4 سٹیجز بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو نفاق کی سٹیجز ہو گئی ہیں، لیکن ایک نفاق وہ ہوتا ہے جس کو شعوری نفاق کہا جاتا ہے، اور ایک نفاق وہ ہوتا ہے جس کو غیر شعوری نفاق کہا جاتا ہے۔ شعوری نفاق کون سا ہوتا ہے کہ انسان اپنے پورے ہوش و حواس سے، اپنی نیت، اپنے ارادے سے جو ہے وہ نفاق کی کیفیت کو اختیار کر لیتا ہے، کہ بظاہر جو ہے وہ اسلام کا دعویٰ بھی کرے گا، ساتھ ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا، مگر پیچھے جو ہے وہ دشمنی کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ شعوری نفاق ہے۔ جبکہ غیر شعوری نفاق جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اسلام قبول کرتا ہے، کسی چیز کو قبول کرتا ہے، مگر پھر اس کو کر نہیں پاتا اور اس کی مشکلات کو فیس نہیں کر پاتا ہے، تو وہ گویا کہ غیر شعوری نفاق ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ سامنے سے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس چیز کو مانتا ہوں، فالو بھی کرتا ہوں، مگر جب عمل کرنے کی باری آتی ہے وہ نہیں کرتا۔ یہ غیر شعوری نفاق ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ شعوری نفاق جو تھا وہ کم تھا، غیر شعوری نفاق جو تھا وہ بہت زیادہ تھا، بلکہ یوں کہا جائے تب بھی تھا اور اب بھی ہے۔ اب اس ساری تمہید کو جاننے کے بعد ہم اگر مکہ کو دیکھتے ہیں تو مکہ میں یا اسلام تھا یا پھر کفر تھا، لیکن اس کے باوجود اگر مکہ میں کہا جائے کہ شعوری نفاق وہاں پہ تھا، تو اس کی ایک مثال جو ہے مفسرین کرام ولید بن مغیرہ کی بیان کرتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ ایسا تھا جو کہ نبی علیہ السلام کے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ مصالحت ہو جانی چاہیے، صلح ہو جانی چاہیے، جو کہ ہم نے 29ویں پارے میں سورہ مدثر میں اس کے بارے میں پڑھا بھی، لیکن اندر سے وہ نبی علیہ السلام کو ان تمام باتوں سے شکست دینے کی کوشش کرتا تھا۔ تو یہ ایک مثال ہمیں جو ہے مکہ میں شعوری نفاق کی ولید بن مغیرہ کی صورت میں نظر آتی ہے۔ لیکن کیا غیر شعوری نفاق بھی مکہ میں تھا؟ تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ سورہ عنکبوت میں صرف ذکر ہے کہ وہاں پہ نفاق تھا مکہ میں، ورنہ مکہ میں جو ہے نفاق کی جھلک نظر نہیں آتی ہے، یا اسلام ہے یا کفر ہے۔ لیکن بعض مسلمان یا بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول تو کر لیا، لیکن جو مشکلات بڑھتی گئیں انہیں لگا کہ نہیں، ہم نہیں سہ سکیں گے، ہم نہیں برداشت کر سکیں گے۔ یہاں تک کہ اس کا کلائمیکس تب آتا ہے کہ جب ہجرت کا حکم آتا ہے تو انہیں لگا کہ یہ حکم ہمارے لیے ماننا تو بہت مشکل ہے، اور یہ جو اصل میں ایک معیار تھا کہ جو ہجرت کرے گا اسی کا اسلام قبول کیا جائے گا، جو ہجرت نہیں کرے گا اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ آ کے کچھ مسلمان ایسے تھے جو کمزور پڑ گئے تھے، جو واپس پھر گئے تھے، جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کر رہے تھے مگر ان کی نیت جو تھی وہ ہجرت کرنے کی نہیں تھی۔ تو یہ ہلکی سی جھلک جو ہے غیر شعوری نفاق کی یہ مکہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ ساری بات کو ذہن میں دہرا لیتے ہیں کہ مکہ میں یا تو کفر تھا، اور شعوری نفاق تھا تو وہ ولید بن مغیرہ جیسے لوگوں میں تھا،
اور جو غیر شعوری نفاق تھا، اگرچہ وہ بہت چھوٹے لیول کا تھا، بہت کم لوگوں کے ساتھ تھا، لیکن بہرحال تھا، لیکن وہ اس نفاق کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جیسے پوٹینشیل نفاق، کہ ان کے اندر پوٹینشیل نہیں تھا کہ وہ سہ سکتے ہیں ساری سچویشن اور مشکلات کو، تو اس کی وجہ سے انہیں جو ہے نفاق کی اس کیفیت میں جو ہے مبتلا پایا گیا۔ بہرحال یہ ساری سچویشن جو تھی مکہ کی تھی، لیکن مدینہ شریف کا ماحول جو ہے وہ بڑا مختلف ہے۔ نبی علیہ السلام کے وہاں تشریف لے جانے سے پہلے ہی وہاں کے اکثر لوگ، بلکہ قبائل کے جو بڑے سردار ہیں وہ لوگ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اب وہاں پہ یا تو یہود ہیں، ایک تو وہ یہود ہیں کہ جو کہ نہیں مانتے، جنہوں نے معاہدے کر لی نبی علیہ السلام سے لیکن نبی علیہ السلام کے دین کو قبول نہیں کیا، وہ تو سائڈ پہ ایک طرح کے کافر ہی ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے دیکھا کہ اکثریت جو ہے مدینہ کی وہ مسلمان ہو رہی ہے، تو مسلمانوں سے بھی ٹکر لینا مناسب نہیں ہے، لہٰذا ان لوگوں نے شعوری طور پہ نفاق کا عمل یہ کیا کہ سامنے سے تو اسلام کو قبول کر لیا مگر پیچھے سے وہ لوگ اسلام کے خلاف تھے، جس کی مثال عبداللہ بن ابی منافق کی آتی ہے۔ اس کا نفاق جو تھا وہ شعوری لیول کا نفاق تھا، اور جبکہ غیر شعوری طور پہ جو مدینہ شریف کا نفاق تھا وہ کیا تھا؟ اگر سردار نے اسلام قبول کر لیا ہے تو پوری برادری نے یا پورے قبیلے نے قبول کر لیا ہے، لہٰذا انہیں ایمان کے لیے نہ کوئی محنت، مجاہدہ، کوشش جو کہ مکہ کے مسلمانوں نے کی تھی، ان کے اندر وہ بات تھی ہی نہیں۔ تو گویا کہ سب کو دیکھ کے اسلام قبول کرنا، سچویشن کو دیکھ کے اسلام قبول کر لینا، جیسا کہ اذا جاء نصر اللہ میں بھی آتا ہے، جب قبائل جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے تو اکثر لوگ جو ہے وہ دیکھا دیکھی اسلام قبول کر لیا انہوں نے، لیکن چونکہ ان کے ایمان کے اندر وہ پختگی نہیں تھی جو کہ مکہ کے مسلمانوں کی تھی، لہٰذا جب یہ اسلام تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے، جنگوں کا وقت آیا مدینہ شریف میں، کیونکہ جنگیں تو ساری مدینہ میں ہی ہوئی ہیں، اور یہ کہ جب کوئی مشکل حکم آتا قرآن پاک میں ایسے کرنا ہے تو انہیں لگتا کہ یہ تو ہم نہیں کر سکیں گے، تو وہاں پہ جو ہے غیر شعوری طور پہ ان کے اندر جو نفاق تھا کہ یہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ ہم نہیں کر سکیں گے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم نے کیوں اسلام قبول کر لیا۔ تو پھر ہم دیکھیں گے ان کا نفاق جو ہے وہ جو ہمیں 3 سٹیجز بیان کی تھی ان میں سے کس لیول کا ہے، ضعف ایمان کے لیول کا ہے، جھوٹ کے لیول تک آ چکا ہے، جھوٹی قسموں تک آ چکا ہے، یا پھر ضد اور ہٹ درمی تک آ چکا ہے۔ تو گویا کہ جو جس کیٹیگری پہ ہوگا گویا کہ وہ اس نفاق کے لیول کے اوپر آ جائے گا۔ اس ساری تمہید کو جاننے کے بعد پھر جو ہم اس رکوع میں دیکھتے ہیں کہ 2 مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک مثال یہ کہ جب آگ جلتی ہے، ماحول روشن ہو جاتا ہے، تو کسی کی بصارت اور نور جو ہے وہ چلی جاتی ہے، وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے، سمن بکمن امن، یہ کہ بہرے، گونگے اور اندھے لوگ ہو جاتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ کافروں کے لیے بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ مکہ میں یہ دیا روشن ہوا تھا توحید کا، نبی علیہ السلام کی نبوت کا، قرآن کا، اور یہ ان کے سامنے آگ روشن ہوئی، ماحول روشن ہوا، وحی پھیلی، مگر ان لوگوں کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، لہٰذا اس سے مراد جو ہیں وہ مکہ کے کافر مراد ہیں۔ جبکہ دوسرا قول ہمیں مفسرین کرام کا یہ ملتا ہے کہ اس سے مراد جو ہیں وہ منافقین ہیں، کہ نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف لے کر آئے اور پھر نبی علیہ السلام کی برکات اور نورانیت، یہ سب کچھ اللہ پاک نے ان کو ان کے اپنے شہر میں دے دیا، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ اس نور سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور نفاق میں چلے گئے۔ دوسری مثال اور قصہ یہ میں نے سمائی کی دی جاتی ہے کہ جیسے آسمان اسے برستی ہوئی بارش ہو، جس میں کڑک بھی اور چمک بھی ہو اور بجلی بھی ہو، تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ تو بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو ضعف ایمان والے، کمزور ایمان والے، غیر شعوری نفاق والے لوگ ہیں وہ مراد ہیں، کہ جب انہیں کوئی حکم اسلام کا آسان لگتا ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں، جب کوئی چیز بات ان کو مشکل لگتی ہے تو گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ تو ان 2 مثالوں میں جو ہے ان 2 گروپس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ لہذا یہ ساری تمہید جاننا بہت ضروری ہوتی ہے، تب جا کے ہمیں آیات سمجھ آتی ہیں کہ یہ کافر سے بات کر رہی ہیں یا منافق سے، اور اگر منافق سے بات کر رہی ہیں تو کس لیول کے منافق سے بات کر رہی ہیں، اور یہ کون سا والا منافق ہے، یہ مکہ والا ہے یا مدینہ والا ہے، یہ شعوری منافق ہے یا غیر شعوری منافق ہے، اور اگر منافق بھی ہے تو کس سٹیج کا منافق ہے۔ لہٰذا اس ساری تمہید کو جاننے کے بعد اب آپ ان آیات کے جب نکات پڑھیں گے تو انشاءاللہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا فہم اور اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔